بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوح سید۔ صبح بخیر ناظرین، قرآن حکیم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا۔ تیرا ذکر بلند کر دیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آئندہ بلند ہوگا، اس کا مطلب ہرگز یہ بھی نہیں کہ اب بلند ہوتا رہے گا۔ تا قیام قیامت اللہ تعالیٰ نے واضح اور دو ٹوک انداز میں قرآن حکیم میں یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ دنیا کی ساری قوتیں، ساری طاقتیں اکٹھی ہو جائیں اور وہ اکٹھی ہو کر آپ کی جو شان اور منزلت ہے اور رفعت ہے اس میں سے 1 انچ کم کرنا چاہیں وہ نہیں کر سکتی، کیونکہ اس بات کا اعلان ہم کرتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ تیرا ذکر ہم نے بلند کر دیا ہے۔ اور تاریخ دیکھتی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی کمی کوتاہی کرنے کی کوشش کی، تاریخ نے انہیں اٹھا کے باہر پھینک دیا اور غلاظت کے اس جھوڑ میں پھینک دیا کہ جہاں پر وہ آج تک پڑے شاید شکوہ گناہ ہے کہ شاید ہم سے زندگی میں یہ غلطی نہ ہوتی۔ اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے عشق، اپنی محبت اور اپنی مستی کی کیفیت کو برقرار رکھا، تاریخ ان کے نام آج بھی چومتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اعجاز ہے کہ آج تک جتنا ان پر لکھا گیا شاید ہی کوئی اور شخصیت تاریخ میں ہمیں ملے جن پر اتنا لکھا گیا ہو۔ نظم کا میدان ہو، نثر کا میدان ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ اعجاز ہے کہ شاعری میں باقاعدہ نعت کی صنف جو ہے وہ صرف خاص ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور اس سلسلے کا آغاز آج سے نہیں ہوتا، یہ حضرت حسان بن ثابت سے ہوتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے تھے اور سیدنا حسان بن ثابت ان کے سامنے اللہ کے رسول کی عظمت اور ان کی رفعت بیان کر رہے ہوتے تھے۔ آج ہم نے بھی ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے، اس سلسلے کی ایک کوشش ہے، اس کڑی کے ساتھ کڑی ملانے کی ایک کوشش ہے۔ یہ تسلسل ہے اس نشست کا جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور ہوتی تھی، اور آج ہم نے پاکستان کے بڑے معروف اور نامور شعراء کو دعوت دی ہے اور ان سے گزارش کی ہے کہ وہ اپنا کلام جو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مقدس کے لکھا ہے اس کا وہ آ کے یہاں پر اظہار کریں۔ اور پاکستان ٹیلی ویژن کا یہ طرح امتیاز رہا ہے اور یہ خصوصیت رہی ہے کہ اس نے ہمیشہ اس طرح کے کاموں میں لیڈ لی ہے۔ تو آج پاکستان کے بڑے معروف اور نامور شعراء ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے۔ جناب علی بن عزیز صاحب، خالد مجید صاحب، سلیم اختر صاحب، محمد عرفان خان صاحب، شمسہ نورین صاحبہ، نیر سرحدی صاحب، رحمان حفیظ صاحب، جناب اختر عثمان صاحب، جناب نسیم سحر صاحب، میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور بارگاہ رسالت مآب میں آپ تمام حضرات گلہائے عقیدت پیش کریں گے، اور ہمارے سننے والے اور سن کر سمجھنے والے وہ سب انشاءاللہ آپ سے استفادہ کریں گے۔ میں سب سے پہلے علی بن عزیز صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی کلام سے اس کا نشست کا باقاعدہ آغاز کریں۔ جناب علی بن عزیز صاحب۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مطلب عرض ہے قدم قدم پہ نئی کائنات ملتی ہے، قدم قدم پہ نئی کائنات ملتی ہے، در حبیب پہ آ کر نجات ملتی ہے۔ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ قدم قدم پہ نئی کائنات ملتی ہے، در حبیب پہ آ کر نجات ملتی ہے۔ جو صدق دل سے پکارے شہ مدینہ کو، واہ، جو صدق دل سے پکارے شہ مدینہ کو، اسے ہی جود و سخا کی برات ملتی ہے، واہ، اسے ہی جود و سخا کی برات ملتی ہے۔ قدم قدم پہ نئی کائنات ملتی ہے۔ اور یہ فن شعر تو لاکھوں کے پاس ہے، لیکن یہ فن شعر تو لاکھوں کے پاس ہے، لیکن خوشا نصیب سخنور کو نعت ملتی ہے۔ واہ واہ، بہت خوب۔ خوشا نصیب سخنور کو نعت ملتی ہے۔ شعور ذات کا فیضان اس کے دم سے ہے، واہ، شعور ذات کا فیضان اس کے دم سے ہے کہ عشق آقا میں
رمز ثبات ملتی ہے، واہ ماشاء اللہ کہ عشق ماشاء آقا اللہ، میں رمز ثبات ملتی ہے قدم قدم پہ۔ جو عاشقان نبی ہیں، یہ آخری شعر ملاحظہ کیجیے گا، جو عاشقان نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو عاشقان نبی ہیں انہیں عزیز میرے، جو عاشقان نبی ہیں انہیں عزیز میرے، سویرا بن کے مقدر میں رات ملتی ہے، واہ 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 ماشاء قدم اللہ۔ قدم پہ نئی کائنات ملتی ہے، در حبیب پہ آ کر نجات ملتی ہے۔ نجات ملتی ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت شکریہ علی بن عزیز صاحب۔ اب میں ملتمس ہوں جناب خالد مجید صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت پیش کریں۔ جناب خالد مجید صاحب۔ تمام چہروں پہ روحوں پر روحوں تازگی، پہ بہت خوب، تازگی آئی، ماشاء اللہ حضور آپ کے آنے سے ہر روشنی آئی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تمام ہر چہروں روشنی آئی، واہ تمام چہروں پہ روحوں پہ تازگی آئی، حضور آپ کے آنے سے ہر خوشی آئی، خوشی آئی، واہ ماشاء اللہ، حضور آپ سے انسان کو وقار ملا، واہ حضور آپ سے آپ کے انسانوں آنے کو سے وقار ملا، انسان کو واہ وقار ملا، جو آپ آئے تو لوگوں میں زندگی آئی، واہ واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جو آپ آئے تو لوگوں میں زندگی آئی، زندگی آئی، حضور آپ نے دستور زندگی بخشا، واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، حضور آپ نے دستور دستور زندگی زندگی بخشا، جبی میں سجدے بھرے دل میں عاجزی آئی، واہ واہ بہت خوب بہت خوب، حضور آپ نے دستور زندگی بخشا، جبی میں سجدے بھرے دل میں عاجزی آئی، حضور آپ کے دم سے چراغ جلتے ہیں، واہ حضور آپ کے دم سے چراغ چراغ جلتے ہیں، جلتے واہ، ہیں، بہت خوب، حضور آپ سے دنیا میں روشنی آئی، واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، حضور آپ سے دنیا میں روشنی آئی، حضور آپ کے خالد پہ سبز گنبد کا، واہ حضور آپ حضور کے آپ خالد کے پہ سبز خالد گنبد پہ کا، بہت خوب، سبز گنبد کا پڑا جو سایہ تو دل سے مہک بڑی آئی، واہ واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، پڑا حضور جو سایہ، آپ کے واہ، خالد پہ سبز گنبد کا پڑا جو سایہ تو دل سے مہک بڑی آئی، حضور آپ نے دستور زندگی بخشا، واہ واہ، جبی میں سجدے بھرے دل میں عاجزی دل میں جبی میں سجدے بھرے دل میں عاجزی آئی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اب میں گزارش کروں گا جناب سلیم اختر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب میں اپنا منتخب کلام سنائیں۔ جناب سلیم اختر صاحب۔ پیش نظر رہی ہے ہدایت حضور کی، واہ ماشاء اللہ، پیش نظر رہی پیش ہے، نظر رہی ہے ہدایت حضور کی، بھولی نہیں جہاں کو شریعت حضور کی، واہ بہت خوب بہت خوب، پیش نظر رہی ہے ہدایت حضور کی، بھولی نہیں جہاں کو شریعت حضور کی، غیروں کے دکھ اٹھائے لگایا گلے انہیں، واہ واہ، غیروں کے دکھ اٹھائے لگایا گلے انہیں، تسلیم کی عدو نے بھی شفقت حضور، واہ بہت خوب بہت خوب، تسلیم کی عدو نے بھی شفقت حضور کی، سچائیوں کے نام پہ قلب و نظر فدا، واہ سچائیوں کے نام پہ قلب و نظر فدا، دل میں اتر گئی ہے صداقت حضور، واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اس درجہ دل نشین تھی ہستی جناب کی، واہ اس درجہ دل نشین تھی جناب کی، ہستی جناب کی، مانی ہے کل جہاں نے سیرت حضور کی، واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اس درجہ دل نشین تھی واہ ہستی جناب کی، مانی ہے کل جہان نے سیرت حضور کی، رب کی رضا ملی ہے اسی کو سلیم جی، واہ رب کی رضا ملی ہے اسی کو سلیم جی، کی ایک بار جس نے اطاعت حضور کی، واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، پیش نظر رہی ہے ہدایت حضور کی، بھولی نہیں جہاں کو شریعت حضور، شریعت حضور کی،
بہت بہت شکریہ سلیم اختر صاحب، بارگاہ رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اپنا منتخب کلام پیش کر رہے تھے۔ اب میں گزارش کروں گا محمد عرفان خان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا منتخب کلام بارگاہ سید الکونین میں پیش کریں۔ جناب محمد عرفان خان صاحب۔ ڈھب زندگی کے ہم کو بتائے حضور نے، واہ ماشاء اللہ، ڈھب زندگی کے ڈھب ہم کو زندگی بتائے کے حضور ہم نے، کو بتائے حضور نے، آداب آگہی کے سکھائے حضور نے، واہ ماشاء اللہ، اور امن و سکون کا لے کے پیام آپ آئے ہیں، امن و سکون کا لے کے امن و پیام سکون آپ کا آئے لے ہیں، کے پیام آپ آئے ہیں، اسباق زندگی کے پڑھائے حضور نے۔ حضور نے، واہ ماشاء اللہ، یہ دیکھیے ہر بے نوا کے احمد مرسل ہوئے نقیب، واہ ہر بے نوا کے احمد احمد مرسل مرسل ہوئے ہوئے نقیب، سب کار خیر کر کے دکھائے حضور نے، حضور نے، واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، دکھائے حضور نے، اور خوشبو سے جن کی مشرق و مغرب مہک اٹھے، واہ خوشبو سے جن کی مشرق و مغرب مہک اٹھے، خوشبو سے جن کی مشرق و مغرب مہک اٹھے، واہ صحرا میں ایسے پھول کھلائے حضور حضور نے۔ نے، واہ بہت خوب بہت خوب ماشاء اللہ، نصیب صاحب شعر دیکھیں، امت کی فکر نے انہیں سونے نہیں دیا، آہا امت کی امت فکر کی نے، فکر نے انہیں سونے نہیں دیا، بخشش کو ان کی ہاتھ اٹھائے حضور نے، واہ اور کانٹے بھی ہنس کے چنتے رہے راستے سے آپ، واہ کانٹے بھی ہنس کے چنتے رہے راستے سے آپ، پتھر بھی راہ گزر سے ہٹائے حضور نے، واہ واہ اور شعر دیکھیے، شاہ و گدا کے ساتھ رکھا ایک سا سلوک، شاہ و گدا کے شاہ و ساتھ گدا کے ساتھ رکھا ایک سا سلوک، دیکھے نہیں ہیں اپنے پرائے حضور نے، واہ واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء شاہ و اللہ، گدا کے ساتھ رکھا ایک سا سلوک، دیکھے نہیں ہیں اپنے اپنے پرائے حضور نے، حضور نے، اور عرفان کانپ اٹھتا ہوں جب سوچتا ہوں میں، واہ عرفان کانپ اٹھتا ہوں جب سوچتا ہوں میں، غم کون سے ہیں جو نہ اٹھائے حضور نے، واہ واہ بہت اور خوب شاہ و گدا کے ساتھ رکھا ایک سا سلوک، دیکھے نہیں ہیں اپنے پرائے حضور نے۔ حضور نے، ماشاء اللہ۔ یہ تھے محمد عرفان خان صاحب جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنا منتخب کلام پیش کر رہے تھے۔ اب میں گزارش کروں گا محترمہ شمسہ نورین صاحبہ سے وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب میں اپنا منتخب کلام پیش کریں۔ محترمہ شمسہ نورین صاحبہ۔ رحمتوں کی بہاریں لٹاتا گیا، ہر طرف دامنے پر بہار آپ کا، دل کی تسکین ہے، روح کا چین ہے، وہ رخ والضحا پروقار آپ کا، واہ ماشاء اللہ، رخ والضحا پروقار پروقار آپ آپ کا، کا، اور آتش عشق دل میں جلائے ہوئے، واہ راہ حق میں سبھی کچھ لٹائے ہوئے، واہ آتش عشق دل میں جلائے ہوئے، راہ حق میں سبھی کچھ لٹائے ہوئے، ہے ایڑی سے روکے ہوئے اژدہا، واہ وہ واہ بہت مشتاق خوب، حق یار غار آپ کا، واہ ہے واہ ایڑی سے روکے ہوئے اژدہا، وہ مشتاق حق یار غار آپ کا، اور جان ان پہ فدا، آن ان پہ فدا، اس سے بڑھ کے ہے جینے کا مصرف ہی کیا، واہ ماشاء اللہ بہت جان خوب، ان پہ فدا، آن ان پہ فدا، اس سے بڑھ کے ہے جینے کا مصرف ہی کیا، اور موت سے وہ بھلا کیسے گھبرائے گا جو گدا آپ کا جان نثار آپ کا، واہ 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 موت بہت سے خوب وہ بہت خوب، بھلا کیسے گھبرائے گا جو گدا آپ کا جان نثار آپ کا، اور عشق احمد کا غنچہ مہکنے لگا، واہ ماشاء دل اللہ، کا پنچھی خوشی سے چہکنے لگا، واہ واہ بہت خوب، عشق احمد کا غنچہ مہکنے لگا، دل کا پنچھی خوشی سے چہکنے لگا، اور طور سینے میں اس کے دہکنے لگا، حسن جس پہ ہوا آشکار آپ کا، واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، طور سینے میں اس کے دہکنے لگا، حسن جس پہ ہوا آشکار آپ کا، اور ایک سجدہ کیا یوں حضور خدا، واہ امتی امتی آ رہی تھی صدا، اوہ ایک سجدہ کیا یوں حضور خدا، امتی امتی کی آ رہی تھی صدا، روز محشر یہ کہنے لگے انبیاء، وہ رہا غم گسار آپ غم کا، گسار آپ وہ رہا غم گسار آپ کا، اور خود نمائی نہ ہو
بے وفائی نہ ہو اور غلامی میں کچھ کج ادائی نہ ہو واہ واہ ماشاء اللہ رہنمائی نہ ہو بے وفائی نہ ہو اور غلامی میں کچھ کج ادائی نہ ہو دل سے بھی آپ کا جان سے بھی آپ کا صرف منہ سے نہ ہو دعوے دار آپ کا واہ 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 بہت اور رحمتوں کی بہاریں لٹاتا گیا ہر طرف دامنے پر بہار آپ کا دل کی تسکین ہے روح کا چین ہے وہ رخ بدوہا پر وقار آپ کا وقار آپ کا ماشاء اللہ. یہ تھی محترمہ شمسہ نورین صاحبہ جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اپنی عقیدت برے جذبات کا اظہار کر رہی تھی. ناظرین یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد دوبارہ جب آپ کی خدمت میں آئیں گے تو باقی جو ہمارے سینئر شعراء حضرات ہیں ان کا کلام بھی سماعت فرمائیں گے. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر ابتدا کے خصوصی پروگرام میں خوش آمدید. ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے. اس مہینے میں مختلف قسم کی تقاریب کا انعقاد کیا جاتا ہے. محافل نعت ہوتی ہیں, سیرت النبی کے حوالے سے جلسے ہوتے ہیں, جلوسوں کا انعقاد کیا جاتا ہے. اور ان تمام سرگرمیوں کا جو بنیادی مرکز اور محور ہے وہ صرف اور صرف یہی ہوتا ہے کہ ہم کس طریقے سے اللہ کے رسول کے ساتھ اپنا جو تعلق خاطر ہے اس کا اظہار کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا اہتمام کریں کہ اللہ کے رسول کے جو نقش پا ہیں ان پر چلتے ہوئے ہم اس دنیا میں اور دنیا کے بعد آخرت میں اپنی کامیابیاں اور کامرانیاں حاصل کر سکیں اور اللہ کے ایسے مطلوب اور پیغمبر علیہ السلام کے مقصود انسان بن سکیں تاکہ دونوں جہانوں میں ہمیں کامیابی مل سکے. اب ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محترم نیر سرحدی صاحب. ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ بارگاہ رسالت میں اپنا کلام عطا فرمائیں. جناب نیر سرحدی صاحب. صدر ذی وقار کی اجازت سے نذرانہ عنایت بحضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بھر دیجئے جھولی میری سرکار مدینہ, بھر دیجئے جھولی میری سرکار مدینہ, مجھ پہ بھی برستے رہیں انوار مدینہ, مجھ پہ بھی برستے رہیں, مجھ آسی پہ ہو نظر کرم آپ کی مولا, مجھ آسی پہ ہو نظر کرم آپ کی مولا, مل جائیں میری سوچ کو افکار مدینہ, مل جائیں میری سوچ کو, میں پاس رہوں روزے اقدس کے ہمیشہ, میں پاس رہوں روزے اقدس کے ہمیشہ, کھل جائیں میری ذات پہ اسرار مدینہ, کھل جائیں میری ذات پہ, ہو ذکر نبی ہونٹوں پہ طیبہ کا تصور, ہو ذکر نبی ہونٹوں پہ طیبہ کا تصور,
آنکھوں میں بسا ہو میرے دربار مدینہ، آنکھوں میں بسا ہو میرے، شعر عرض ہے آنکھوں کی بصارت ہو، بصیرت رہے قائم، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آنکھوں کی بصارت ہو، بصیرت رہے قائم، قسمت میں میری لکھا ہو دیدار مدینہ، قسمت میں میری لکھا ہو، میں دشت نوردی سے نکل آیا ہوں کب سے، میں دشت نوردی سے نکل آیا ہوں کب سے، اب تو نظر آنے لگے آثار مدینہ، اب تو نظر آنے لگے، دل شدت دیدار سے بے چین ہے نیر، دل شدت دیدار سے بے چین ہے نیر، بس اب تو بلا لیجئے سرکار مدینہ، بھر دیجئے جھولی میری سرکار مدینہ، مجھ پہ بھی برستے رہیں انوار مدینہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تھے جناب محترم نیر سرحدی صاحب، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عشق اور محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ میں ان کے بعد گزارش کروں گا محترم جناب رحمان حفیظ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا منتخب کلام ہماری سماعتوں کی نظر کریں۔ جناب رحمان حفیظ صاحب۔ میرے حضور کی پہچان شان رحمت ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ میرے حضور کی پہچان شان رحمت ہے، شان رحمت ہے، جو آپ بولتے ہیں وہ زبان رحمت ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جو آپ بولتے ہیں وہ زبان میرے رحمت حضور ہے۔ کی پہچان شان رحمت شان ہے، رحمت ہے، جو آپ جو آپ بولتے ہیں وہ زبان وہ رحمت زبان ہے۔ رحمت ہے، اور جو کچھ نہیں تو بنو خاک اس کے قدموں کی، واہ، جو کچھ نہیں تو بنو خاک اس کے قدموں کی، وہ شخص جس کو نبی کی امان رحمت ہے۔ واہ، بہت خوب، جو بہت کچھ نہیں تو بنو خاک اس کے قدموں کی، وہ شخص جس کو نبی کی امان امان رحمت ہے۔ رزہ نصیب مجھے پل صراط نے یہ کہا، واہ، زہ نصیب مجھے پل صراط نے یہ کہا، تمہارے واسطے ایک پائیدان رحمت ہے۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زہ تمہارے نصیب واسطے پائیدان رحمت۔ زہ نصیب مجھے پل صراط نے یہ کہا، تمہارے واسطے ایک پائیدان رحمت ہے۔ بس ایک دل ہے کہ جس میں ہے کائنات کا درد، واہ، بس ایک دل ہے کہ جس میں ہے کائنات کا درد، بس ایک منہ ہے کہ جس میں زبان رحمت، واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بس ایک دل ہے کہ جس میں ہے کائنات کا درد، بس ایک منہ ہے کہ جس میں زبان رحمت ہے۔ اور جدھر وہ آنکھ اٹھی
سب نوازے جائیں گے. واہ واہ. جدھر وہ آنکھ اٹھی سب سب نوازے نوازے جائیں گے کہ ان کا تار نظر ہی عنان رحمت ہے. واہ واہ، بہت خوب. کہ ان کا تار نظر ہی عنان رحمت. کہ ان کا تار نظر ہی عنان رحمت ہے. جو وقت ان پہ درود و سلام میں نہ کٹا، واہ. جو وقت ان پہ درود و سلام میں نہ کٹا، بلا شبہ وہ سراسر زیان رحمت. واہ واہ، بہت خوب بہت خوب بہت خوب. جو وقت ان پہ درود و سلام میں نہ کٹا، بلا شبہ وہ سراسر زیان رحمت ہے. اور وہ اور دن تھے کہ بس ایک عام شاعر تھا. واہ. وہ اور دن تھے کہ بس ایک عام شاعر تھا. یہ خاکسار اب ایک نغمہ خان ہے. واہ واہ، بہت خوب بہت خوب. وہ اور دن تھے کہ بس ایک عام شاعر تھا. یہ خاکسار اب ایک نغمہ خان رحمت ہے. میرے حضور کی پہچان شان رحمت ہے. جو آپ بولتے ہیں وہ زبان رحمت ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب جناب رحمان حفیظ صاحب. اور قرآن کی جو آیت ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور کچھ علماء تو لکھتے ہیں دونوں جہان نہیں، جتنے بھی جہان ہیں ان سب جہانوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا گیا. اور جب رحمان حفیظ صاحب پڑھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول کی زبان رحمت ہے، اور ان کا پورا جو کچھ بھی انہوں نے بتایا وہ رحمت اس وجہ سے بھی ہے کہ ہم سارے اس پر عمل کرتے ہیں اور دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں کامیابی ملتی ہے. تو بہت شکریہ رحمان حفیظ صاحب. اب میں ملتمس ہوں جناب اختر عثمان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. اور ان کی بڑی شفقت ہے کہ ہم نے جب بھی ان سے درخواست کی انہوں نے بغیر کسی حجت کے انہوں نے ہماری سرپرستی فرمائی، شفقت فرمائی اور ہمیشہ یہاں تشریف لاتے رہے. محترم جناب اختر عثمان صاحب. ان کے دربار میں ہونے کی گواہی آئے. واہ واہ. ان کے دربار میں ہونے کی گواہی آئے. نعت ایسی ہو کہ تحسین الہی آئے. واہ واہ واہ، بہت خوب بہت خوب بہت خوب. نعت ایسی ہو کہ تحسین الہی آئے. ان کے دربار میں ہونے کی گواہی آئے. نعت ایسی ہو کہ تحسین الہی آئے. ان کا دریوزہ گرے خاص ہے اختر عثمان. واہ. ان کا دریوزہ گرے خاص ہے. ان کا دریوزہ گرے خاص ہے اختر عثمان. پھر اسے راز کہاں بیعت شاہی آئے. واہ واہ، بہت خوب بہت خوب. پھر اسے راز کہاں بیعت شاہی آئے. اور ایک نعت کے چند شعر. میرا آہنگ جدا سن کے مجھے لے جائیں. واہ. میرا آہنگ جدا سن کے مجھے لے جائیں. ابو طالب جو حضور ان کے مجھے لے جائیں. واہ. میرا آہنگ جدا سن کے مجھے لے جائیں. ابو طالب جو حضور ان کے مجھے لے جائیں. اور کھڑے رہ جائیں کلفدار لباسوں والے. کھڑے رہ جائیں کلفدار لباسوں والے. بوزرے چاک ردا چن کے مجھے لے جائیں. واہ 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 واہ. بوزرے چاک ردا چن کے مجھے لے جائیں. واہ واہ، بہت خوب بہت. کھڑے رہ جائیں کلفدار لباسوں والے. بوزرے چاک ردا چن کے مجھے لے جائیں. ایک تو رنگ غنا اس پہ عجب طرز ادا. واہ. ایک تو رنگ غنا. ایک تو رنگ غنا اس پہ عجب طرز ادا. سلسلے دھن کے گوہر گن کے مجھے لے جائیں. واہ 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 واہ. سلسلے دھن کے گن کے مجھے لے جائیں. واہ.
ایک تو رنگ غنا اس پہ عجب طرز ادا، واہ سلسلے دھن کے گوہر گن کے مجھے لے جائیں، اور بسیری جو کبھی جائیں قصیدہ پڑھنے، واہ واہ، بہت خوب بہت خوب، اور بسیری جو کبھی جائیں قصیدہ پڑھنے، قصیدہ پڑھنے اپنی سطروں میں کہیں بن کے مجھے لے جائیں۔ بہت خوب بہت خوب بہت خوب جی، ماشاءاللہ کیا اچھا ہے، مکرر شاہ جی مکرر اور بسیری جو کبھی جائیں قصیدہ پڑھنے اپنی سطروں میں کہیں بن کے مجھے لے جائیں، اور جگرے تب زدہ فرقت میں جلے چوب صفت، واہ واہ، جگرے تب زدہ فرقت میں جلے چوب صفت، قافلے آہ سے جل بھن کے مجھے لے جائیں، واہ 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 واہ، قافلے آہ سے، واہ، جگرے تب زدہ فرقت میں جلے چوب صفت، قافلے آہ سے جل بھن کے مجھے لے جائیں، ایک تو رنگ غنا اس پہ عجب طرز ادا، سلسلے دھن کے گوہر گن کے مجھے لے جائیں۔ یہ تھے جناب اختر عثمان صاحب جو آپ کے سامنے اپنے مخصوص انداز میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے۔ میں اب گزارش ہوں آج کی اس مجلس کے اور محفل مشاعرہ کے صدر جناب نسیم سحر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت پیش کریں، اور اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی اس نشست کا اختتام ہو جائے گا۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ جناب نسیم سحر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نعت کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ ثنائے رب جلیل ہے اور روشنی ہے، واہ ماشاءاللہ، ثنائے رب جلیل ہے اور روشنی ہے، نبی کا ذکر جمیل ہے اور روشنی ہے، واہ بہت خوب بہت خوب، ثنائے رب جلیل ہے اور روشنی ہے، نبی کا ذکر جمیل ہے اور روشنی ہے، جہاں جہاں بھی حضور اکرم نے پاؤں رکھا، واہ بہت خوب، جہاں جہاں بھی حضور اکرم نے پاؤں رکھا، قدم قدم ایک دلیل ہے اور روشنی ہے، واہ بہت خوب بہت خوب، جہاں جہاں بھی حضور اکرم نے پاؤں رکھا، قدم قدم ایک دلیل ہے اور روشنی ہے، چہار سو ہے کبوتروں کا حصار ابید، واہ یہ وہاں کا منظر ہے مدینہ منورہ کا، چہار سو ہے کبوتروں کا حصار ابید، سفید سی ایک فصیل ہے اور روشنی ہے، واہ بہت خوب، سفید سی ایک فصیل ہے اور روشنی ہے، اور حیات کی یا ممات کی آزمائشیں ہوں، حیات کی یا ممات کی آزمائشیں ہوں، وہی کفیل و وکیل ہے اور روشنی ہے، وہی کفیل و وکیل ہے اور روشنی ہے، وہیں پہنچ کر خدا سے ہوں گے قریب ہم، جہاں خدا کا خلیل ہے اور روشنی ہے، جہاں خدا کا خلیل ہے اور روشنی ہے۔ شعر ملاحظہ ہو، میں تشنگی اور تیرگی کا ڈسا ہوا ہوں، میں تشنگی اور تیرگی کا ڈسا ہوا ہوں، وہ میٹھے پانی کی جھیل ہے اور روشنی ہے، بہت خوب، وہ میٹھے پانی کی جھیل ہے اور روشنی ہے، میں تشنگی اور تیرگی کا ڈسا ہوا ہوں، وہ میٹھے پانی کی جھیل ہے اور روشنی ہے، حیات احمد کا لمحہ لمحہ میرے سفر میں، حیات احمد کا لمحہ لمحہ میرے سفر میں، نفس نفس سنگ میل ہے اور روشنی ہے، نفس نفس سنگ میل ہے اور روشنی ہے، میں ایک کشکول بن کے خیرات کا ہوں طالب، میں ایک کشکول بن کے خیرات کا ہوں طالب، میں ایک کشکول بن کے خیرات کا ہوں طالب، ادھر عطا کی سبیل ہے
اور روشنی ہے، واہ بہت ادھر عطا کی سبیل ہے اور روشنی ہے۔ مقطع پیش کروں، نسیم لب پر جو ان کی مدحت کے گل کھلے ہیں، واہ نسیم لب پر جو ان کی مدحت کے گل کھلے ہیں، سخن کی ایک سلسبیل ہے اور روشنی ہے۔ سخن کی ایک نسیم سلسبیل لب ہے، پر جو ان کی مدحت کے گل کھلے ہیں، سخن کی ایک سلسبیل ہے اور روشنی ہے۔ ثنائے رب جلیل ہے اور روشنی ہے، نبی کا ذکر جمیل ہے اور روشنی ہے، واہ